اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب ما جاء في كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الثمر۔ آپ علیہ السلام کی وہ گفتگو جو گھر والوں کے ساتھ دلجوئی کے لیے رات کے پہر میں کیا کرتے تھے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ بات ہر عام اور خاص کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس وقت رات کا ٹائم ہوتا ہے، کام کاج سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ عموماً قصے کہانیاں چلتے ہیں۔ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنی واقعات سنائیں گے، کوئی قصہ سنا دیں گے، کوئی واقعہ سنا دیں گے، اور بچے ہیں یا گھر والے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ یہ سنتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو رات کے وقت اس طرح کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے قصے اور کہانیاں سچے قصے وہ بیان کرتے۔ تو یہ جو میں نے شروع کی ہے اس کے اندر دو واقعے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا واقعہ ہے، وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے اوپر علماء نے کتاب مستقل لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں۔ اس واقعہ بڑا عجیب واقعہ، آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا لگے کہ تعجب کہ یہ عجیب سا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رات کے وقت مجھے واقعہ سنایا، اور ایک بڑا عورت کا واقعہ، بڑا متعجب قسم کا وہ سنایا۔ تو اس کے اوپر مجھے ایک دوسری عورت کہنے لگی، یا رسول، تو ایک عورت نے کہا میں بھی سناتی ہوں واقعہ۔ تو اس نے ایک واقعہ سنایا خرافہ کا۔ خرافہ بن عذرا ایک آدمی تھا بڑا مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرا تھا، اس کے واقعات بڑے مشہور تھے عرب کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو جانتی بھی ہے یہ خرافہ ہے کون؟ اس نے یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں جانتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سٹوری سنائی کہ یہ آدمی ایسا آدمی تھا کہ ایک مرتبہ اس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے، اور جن کافی دن اس کو اپنے پاس رکھا تھا اپنے ماحول میں۔ پھر جب اس کو چھوڑا تو واپس آیا تو پھر وہ ان کے واقعات سنایا کرتا تھا۔ تو اب اصل نام اس کا اور تھا، لیکن کیونکہ عموماً جب انسان کوئی عجیب واقعہ سنائے تو خود آدمی کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پتہ نہیں جھوٹ ہی بولتا ہوگا۔ تو لوگ بھی جب اس کی ایسی باتیں سنتے تھے، بھی جنات ایسے کھاتے ہیں، ایسے پیتے ہیں، ایسے شادیاں ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ ایسے مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس بیچارے کا نام اصل ختم ہو گیا، اس کا نام پڑ گیا تھا خرافہ، جھوٹے کہانی سنانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے۔ جنات کی حقیقت ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کا عروج تھا، ان کی طاقت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوئی تو پھر ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور ان کے اندر کمزوری آ گئی۔ ایک مستقل واقعہ ہے، نبی علیہ السلام جس وقت طائف تشریف لے گئے تھے، واپسی پر ایک باغ تھا، اس کے اندر تھوڑی دیر آرام کیا، تو وہاں پر عداس نامی ایک غلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی تو مسلمان ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام اور حضرت زید کھڑے ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ تو اسی دنوں میں نصیبین کا ایک گروہ جنات کا شیطان مردود ابلیس کی کہانی کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق پوری دنیا کا چکر لگا رہا تھا۔ چکر اس بات پر لگا رہا تھا کہ آج سے پہلے تک ہمیں آسمان پہ جانے کی اجازت تھی، ابھی اچانک یہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمیں آسمان پہ نہیں جانے دیا جا رہا اور روک دیا جاتا ہے۔ یہ جنات ان کی عادت ہوتی، یہ آسمان پہ جاتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی گفتگو فرشتوں کی جو آپس میں ہو رہی ہوتی نا، وہ کان لگا کے سنتے
کبھی کبھار تھوڑی بہت بات ذہن میں آ جاتی، کان میں پڑ جاتی کہ یہ بات ہو رہی ہے، پھر نیچے آنا تو پھر جو کاہن ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے، یہ جادوگر لوگ، ان کو بتاتے تھے کہ یہ کام ہونے والا ہے، تو کچھ ہوتی تھی بات، کچھ ساتھ ملا لیتے، تو کبھی کبھار وہ بات سچی ثابت ہو جاتی تو ان کی واہ واہ بن جاتی۔ تو یہ ان کا کام تھا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ان کی پابندی لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب وہ متعین کر دیے کہ جب یہ اوپر آئے تو ان کو آگ برسانی ہے، ان کو نیچے بھگانا ہے، تو اس کی تحقیق کے لیے یہ نکلے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ وہاں پہ پہنچے تو جب یہ قرآن ان کے کانوں میں پڑا نا، وہیں سے واپس بھاگے، جا کے بتائے لوگوں کو، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا بات بنی ہے کہ ہمارے اوپر جانا جو ہے وہ پابندی لگ گئی۔ تو اور ساری کہانی سنائی، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ بہت متعجب قرآن ہے، وہ انسانوں کا بھی کلام نہیں ہے، وہ ہمارا بھی کلام نہیں ہے، نہ وہ جو ہے وہ فرشتوں کا کلام ہے، وہ عجیب کلام ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسی کلام کی بنا پر ہماری پابندی اوپر جانا بند ہو گیا، پابندی لگ چکی ہے۔ تو یہ ان کی پہلے تعداد زیادہ تھی اور طاقت میں تھے، تو پھر لوگوں کو اٹھا کے لے جانا اور ان کے ساتھ مذاق کرتے رہنا اور یہ اور وہ، اور کتابوں کے اندر مستقل واقعات آتے ہیں، اور کتابیں مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کیا کس کے ساتھ کیا واقعہ ہے، کس کے ساتھ کیا واقعہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کاہن تھا، کاہن جادوگر، اس کو ایک جننی کے ساتھ محبت ہو گئی، پھر جننی اس کو اٹھا کے لے جاتی اور اس کے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آتے تھے۔ تو اس طرح کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف یعنی کہ کروا دیا تھا، یہ جو خرافہ ہے، خرافہ بن عذرہ، یہ اصل میں بیچارے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب یہ واقعہ سناتے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے، لیکن لوگ اس کو عجیب سمجھ کے نہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا نام ہی خرافہ ڈال دیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری کچھ گھر کی جو زوجات تھیں، بیگمات تھیں، ان کو بٹھا کے واقعات سنائے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر فرمائش کیا کرتے ہمیں سنائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں 11 عورتیں اکٹھی بیٹھ گئی، وہ کہتے ہیں حجاز کا واقعہ تھا یا یمن کا واقعہ تھا، اور ان 11 کی 11 عورتوں کے جو خاوند تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے، گھر پہ نہیں تھے۔ اب یہ اکٹھی ہوئی جیسے سہیلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو قسم دے دی، بھئی میں آپ کو قسم دیتی ہوں، آپ نے مجھے اپنے خاوند کا صحیح بات بتانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو دوسرے نے اس کو دے دی، سب نے آپ کو قسمیں دے دیں کہ آج واقعہ اپنے خاوندوں کو سنانے ہیں، اور سنانے بھی صحیح ہے، بالکل کسی قسم کی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرتے۔ تو جب یہ بات شروع ہوئی تو سب سے پہلی جو عورت تھی اس نے گفتگو شروع کی اپنے خاوند کے بارے میں۔ تو اس نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ میرا جو خاوند ہے نا بالکل نکارا ہے، دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، اور دبلا اونٹ کا گوشت ایسا جیسا کہ پہاڑ کے اوپر پڑا ہوا ہو، کہ نہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے نہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس عورت نے اپنے خاوند کی برائی ہی کی ہے کہ میرا خاوند اتنا بے فائدہ ہے جیسا اونٹ کا گوشت بے فائدہ، بے لذت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بے لذت تو ہے ہی ہے، ساتھ تکبر بھی بہت ہے۔ وہ جو کہنا ہے کہ گوشت پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ تکبر کی طرف اشارہ تھا، وہ متکبر بہت ہے، پلے کچھ نہیں ہے لیکن تکبر انتہا کا ہے۔ تو دوسری عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں کہا کہ میرا خاوند کہ دنیا کا جتنے بھی عیب ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ میرے خاوند میں ہے، ہر قسم کا عیب میری خاوند میں پایا جاتا ہے۔ اس نے بھی خوب اپنے خاوند کی۔ تیسری نے جو ہے اپنے خاوند کے بارے میں گفتگو شروع کی کہ میرا خاوند جو ہے لمبا تلمبا، بہت زیادہ لمبا قد کا ہے، اور اگر میں کوئی بات کروں تو فوراً طلاق دے دے، اگر چپ رہوں
تو پھر ایک درمیان میں لٹکی رہوں. تو کہنے اس کے نے بھی آپ دیکھیے تو لمبا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جیسا مشہور ہے کہ لمبے قد کا آدمی اس کی جو عقل ہوتی ہے گٹوں میں ہوتی ہے. تو اس نے بھی وہ لمبا کہنا اپنے خامد کی ہے کہ وہ بالکل عقل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کہ سمجھ میں نہیں آتی آپ اسے اندازہ لگا میں کوئی بات کہہ دوں، صحیح بات بھی کروں گی نا، فوراً آخری بات وہ کہہ دے گا کہ طلاق، اس کو طلاق دینے کے لیے طلاق. تو میرا خامد اتنا نہیں کہ بے فائدہ سا، اس کا بھی کوئی نہیں. اسی طرح چوتھی نے کہا کہ میرا خامد تہامہ کی رات کی طرح ہے. تہامہ مکہ اور اس کے پاس جو گرد کے قریب علاقہ ہے اس کو تہامہ کہا جاتا ہے. اس کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ مزاج کا زیادہ سخت نہ مزاج کا زیادہ گرم، بالکل معتدل مزاج ہے. تو اس عورت نے بعض کہتے ہیں کہ تعریف کی ہے، وہ اعتدال والا انسان ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے بھی تھوڑی سی اپنے خامد کی ہے. اس عورت کا نام کہتے ہیں نام تھا مہد بنت ابی حرومہ، اس عورت کا نام تھا. پانچویں عورت نے کہا کہ میرا خامد جب گھر آتا ہے تو چیتا ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ شیر ہے. گھر سے باہر جاتا تو شیر بن جاتا ہے، اور گھر کے اندر آتا ہے تو چیتا ہے. اس عورت کا نام تھا قبشہ. تو اب اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دونوں جہتیں ہیں، تعریف بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذمت بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ چیتے کی عادت ہے کہ وہ سست ہے، تو جو گھر پہ آتا ہے بالکل اس کا سست ہے، کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن باہر جاتے تو جو شیر کی طرح جو ہے وہ بن جاتا ہے، برستا ہے. چھٹی بولی میرا خاوند جب کھانے بیٹھتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے، سب نپٹاتا ہے. تو جب لیٹتا ہے تو اکیلے کپڑے کے اندر لیٹتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد کھانے والا کام ہے اور سونے والا کام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اس نے بھی آپ نے خامد کی، یعنی کہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. اصل یہ کہنا چاہتی ہے. ساتویں عورت کہنے لگی کہ میرا خامد صحبت کرنے سے بالکل عاجز، یعنی نامرد ہے اور بالکل بے وقوف، اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی ہوں، اور دنیا کی جتنی بیماریاں ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جب ایک بیماری جو سب سے بڑی اس نے کہہ دی نامردی والی، تو یہ سب سے بڑی بیماری تو ساری اس کے اندر ہے. آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا خامد کہ اگر اس کو میں چھوں تو خرگوش کی طرح بالکل نرم ہے، اور اگر اس کے قریب بیٹھوں تو بالکل خوشبودار ہے. یعنی اس نے اپنے خامد کی تعریف کی ہے کہ بھئی اس کا ایک تو مزاج کے نرم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھو تو خوشبو آتی ہے، یعنی کہ وہ دل کو خوش رکھتا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتے. اور نامی نے کہا کہ میرا جو خامد ہے بالکل رفیع الشان، بڑا مہمان نواز ہے، اونچا مکان ہے اس کا، اور بڑی راہ والا ہے، اور اس کا جو جس کو ہم دارا کہتے ہیں، اس کا جو دارا ہے وہ دار المشورہ ہے، وہاں پر مشورے چلتے رہتے ہیں. یعنی کہ اتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے کہ آس پاس کے لوگ اس سے آ کے مشورہ لیتے ہیں. اس نے بھی اپنے خامد کی تعریف کی. راہ والا ہے کہ ہمارے گھر ہر وقت ہانڈی چلتی رہتی ہے، کوئی آ رہا ہے تو چائے بناؤ، کوئی اور آ گیا تو کھانا بناؤ، آگ جلتی رہتی ہے، اور صاف ظاہر جتنی آگ زیادہ جلتی ہے اتنی راکھ زیادہ بنتی ہے. تو اس نے اپنے خامد کی تعریف کی ہے. اور 10ویں نے بھی اپنے خامد کا کیا کہ میرا خامد کا نام مالک ہے، اور مالک کا کیا کہنا. اس نے کہا کہ ان دو نے جو تعریف کی اپنے خامدوں کی، وہ تمام باتیں میرے خامد میں پائی جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تعریف ہے. جو اس کا نام کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی قبشہ بنت مالک تھا. اس کے بعد جو 11ویں عورت تھی اس کا نام تھا ام زرعہ. ام زرعہ نے اپنے خامد کی تعریف کی، کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھر کی تھی جس کے اندر بکریاں تھیں، یعنی میں غریب گھرانے کی تھی. تو میری شادی ہو گئی ابو زرعہ کے ساتھ. ابو زرعہ گھوڑوں کا مالک، اونٹوں کا مالک تھا، یعنی کہ وہ صحیح بڑا آدمی تھا،
اور اس آدمی نے مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں دی تھی، کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی۔ میں نے جو منہ سے نکالنا ہے اس نے پورا کرنا ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ کرتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی جو ماں تھی اس سے زیادہ اچھی تھی، وہ میرا بالکل ہر اعتبار سے تعریف ہی کرتی رہتی تھی ہر وقت کہ میری جو بہو ہے ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی۔ پھر ابو زرعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا، اس کا بیٹا وہ اور زیادہ اچھا تھا، وہ تو اپنا بیٹا تھا نا، اس کی تعریف اس نے ویسے کرنی تھی۔ اور اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ فطین، اپنی بیٹی کا کہہ رہی تھی۔ تو ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے جیسا کہ انسان کو زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے، یعنی دنیا کے اندر تمام قسم کی محبتیں مجھے مل رہی تھی، نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرمائی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن کیا کروں، بس ایک دن صبح کے وقت بری صبح ہوئی کہ ابو زرع گھر سے نکلے، راستے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک عورت پر نظر پڑ گئی کہ اس کے 2 بچے بھی تھے عورت کے، اور اس کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اس عورت کے ساتھ۔ جب عورت کے ساتھ شادی کی تو اس عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے یا اس کو طلاق دے، تو ابو زرع ایک دن اٹھے اور اس نے مجھے طلاق دے دی، مجھے اس نے طلاق دے دی، بس میں جدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرا قسمت کھولی، میرے ایک اور آدمی کے ساتھ نکاح ہوئی، اس کے پاس بھی تمام نعمتیں تھیں، سب کچھ اللہ نے دیا تھا، عزت بھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن آخر میں کہتی ہے کہ ابو زرع تھا، ابو زرع تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امی عائشہ کو یہ 4 عورتوں کی کہانی سنائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امی عائشہ کو، میں آپ کے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، لیکن آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے طلاق دے دی تھی نا، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ آگے امی عائشہ تھیں، عمر بہت چھوڑی تھی لیکن ذہانت غضب کی تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو زرع کیا ہے، آپ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، یہ ابو زرع کیا ہے، اس کی جو مثال ہے نا، ابو زرع کیا چیز ہے، آپ کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے میں نے بتا رہا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی دلجوئی کے لیے اور اس طرح خوشطبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے واقعات سناتے تھے۔ اور اس سے اگلا جو باب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے بارے میں ہے، وہ میں آپ کو ویسے ہی جتنی حدیث ہیں ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سوتے تھے تو سیدھی کروٹ پہ سوتے تھے، یہ اس سائڈ پہ یہ گال اس ہتھیلی کے اوپر رکھتے تھے اور اس طرح سوتے تھے، اور یہ جو ٹانگیں ہوتی تھیں ان کو تھوڑا سا موڑ لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ تھا، کیونکہ اس کا فائدہ جو حکماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دل اوپر آ جاتا ہے، اور دل نے کیونکہ خون پہنچانا ہوتا ہے، جب اوپر رہتا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ خون پہنچاتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان حشاش بشاش رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس طرح سونے سے انسان غالب نیند میں نہیں سوتا، بس کسی نے تھوڑی سی آواز دی جاگ آ جائے گی، یعنی اس طرح سونے سے۔ اور اگر آپ الٹی سائڈ پہ سوئیں گے اس کروٹ پہ، یہ دل نیچے آ جاتا ہے، اس کو آگے خون پہنچانے کے لیے اعضاء کی تھوڑی مشکل آتی ہے، تو انسان کو غنودگی زیادہ ہوتی ہے، تو گہری نیند سوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی کہتے ہیں کہ کسی حکیم نے، ڈاکٹر نے کسی کو یہ مشورہ دینا کہ زیادہ سونے کا، اس کو یہ کہتے الٹی سائڈ پہ سویا کر، تو نیند زیادہ آئے گی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا۔ اور جب پھر سونا ہے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم کنی عذابک یوم تجمع عبادک، یہ دعا پڑھنی اور پھر اس کے بعد سو جانے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بستر پر تشریف لاتے، بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیتے اس طرح، پھر پہلے سورۃ سورۃ الاخلاص، قل اللہ احد، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تینوں صورتیں پڑھ کے پھونک مارتے تھے، پھر پہلے منہ پر، پھر سر کے اوپر، پھر جسم کے جس جگہ پہ ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک ایسے ہاتھ پھیر لیتے تھے، ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، پھر اس کے بعد سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بہت سارے معمولات ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے، اور سورہ بقرہ کے آخری آیات بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو آدمی رات کے وقت کوئی بھی سورت پڑھ کے سوئے گا تو اس کو ساری رات ثواب ملے گا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل سنت تھی کہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک یہ پڑھ کر سوتے تھے، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت طریقہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابن عباس رضی اللہ، اچھا یہاں پر ایک اور بات یہ سمجھیں، ہمارے سونے میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سونے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا سونا اس سے نماز اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر پیچھے ٹیک تھوڑی سی لگائی اور میری آنکھ لگ گئی فوراً وضو گیا، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل ان کا جاگتا رہتا ہے، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سو گئے، اور جب سوئے تو خراٹے لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب سوتے تھے نا خراٹے لیتے تھے۔ تو یہ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے اور جا کے نماز پڑھا لی، وضو نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے سونے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، جب ٹوٹتا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صبح اٹھنے کا معمول تھا وہ یہ تھا، اٹھ کے بیٹھنا ہے بستر کے اوپر، سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ کے پھر اپنے ہتھیلی کے ساتھ یا انگلیوں کے ساتھ آنکھوں کو ملنا ہے، وہ جو آنکھوں کا سونے کا جو خمار ہوتا ہے اس کو ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ آیت پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھڑے ہو جاتے اور اٹھ کے وضو فرماتے، سب سے پہلے 2 رکعت بالکل ہلکی پھلکی پڑھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر سونے کا طریقہ تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تشریف لے جاتے، اور پہلے کیونکہ قافلے پیدل سفر ہوتا تھا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، اس طرح پھر سفر رات کو اکثر ہوتا تھا کہ رات کو کھانا کھانے سفر شروع ہوتے تھے، پھر رات کے جو آخری پہر ہوتا تھا پھر لوگ آرام کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا، کسی غزوے میں جانا ہے تو دن کو تو سفر ہوتا ہلکا پھلکا، لیکن رات کو زیادہ کرتے۔ پھر 2 صورتیں ہوتی، اگر بالکل آخری پہر میں جا کر آرام کرنے کا ارادہ فرمایا پھر سونے کا انداز اور ہوتا، اور اگر کوئی تھوڑی دیر یعنی کہ ابھی آدھی رات کے بعد سونے کا پروگرام پھر سونے کا طریقہ اور ہوتا۔ تو اگر ٹائم زیادہ ہوتا صبح صادق ہونے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ ہوتا آرام فرمانے کا، جو گھر میں سیدھا ہاتھ نیچے رکھے گال کے اور ایسے آرام کے ساتھ سو گئے۔ تو اگر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر یہ طریقہ ہوتا، یہ بھی سنت طریقہ، یہ کھڑا کر لینے زمین کے ساتھ ایسے، اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے سونا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہلے گا آنکھ کھل جائے گی، پتہ چلے گا کہ بیت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ٹائم گزر جائے اور نماز نکل جائے، اتنا زیادہ نماز کی فکر ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ایک مرتبہ لیلۃ التعریس کتابوں کے اندر بڑی معروف رات ہے وہ، اس رات بڑا عجیب واقعہ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں کافی سفر کر لیا اور آخری پہر ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو ہمیں رات نماز کے لیے جگا دے۔ حضرت بلال نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا کہ میں جگاؤں گا آپ کو، آپ سو جائیں، سارے سو جائیں۔ آپ سب فرمایا پہ سو جاؤ۔ حضرت بلال نے ذمہ داری لے لی، تو سارے سو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے طریقے مطابق جب جگانے والا بندہ موجود ہے تو پھر ایسے ہی ہاتھ نیچے رکھا، سنت کے مطابق آرام فرمایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگ بھی تھکے ہوئے، سب کے خراٹوں کی آواز شروع، اونٹ بھی تھکے ہوئے وہ بھی سو گئے، جانور بھی اپنا مستی میں، اکیلے رہ گئے۔ اب 1-2 چکر تو لگایا آس پاس، بھائی جاگتا رہو نیند نہ آئے، لیکن کہاں اپنے اونٹ کے پاس
ایسے اونٹ کے پاس آئے، ٹیک لگائی اور ادھر سو گئے۔ جب سو گئے تو صبح سورج نکل گیا، سورج اوپر آ گیا، سورج کی شعائیں جب نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی، فوراً اٹھے، فرمایا اٹھو بے جلدی کرو، لیٹ ہو گئی، نماز نکل گئی، نماز قضا ہو گئی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، حضرت بلال سے پوچھا بلال کیا ہوا تھا؟ یہ کہ آپ نے کہا تھا میں جگاؤں گا، پھر آپ خود سو گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ لوگوں کی آنکھوں پر غلبہ حاصل کیا تھا نا، میری آنکھوں پر اسی چیز نے غلبہ پا لیا تھا۔ یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی، میں بھی سو گیا تھا۔ اصل میں کوئی غصہ نہیں فرمایا کہ بھائی آپ نے، کیونکہ یہ طبی چیز ہے نا، اب اس کو غصے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا چلو اب یہاں پہ ہم نے نہیں ٹھہرنا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری نماز فوت ہوئی ہے، چلو یہاں سے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے اور وہاں پر وضو کیا، پھر اذان دلوائی، پھر اس کے بعد نماز صبح کی نماز قضا پڑھی۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھار مجبوری کے تحت نماز قضا ہو بھی سکتی ہیں لیکن چھوڑنی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رات کا سفر کے اندر یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو باب ہے ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں۔ ایک ہے عبادت فرضیہ جیسے نماز 5، وہ تو فرض ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہے جو نفلی عبادات ہیں۔ نفلی عبادات کے اندر بھی وہ عبادات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی متعین تھی، جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، یہ والی نمازیں، اور ان کی رکعت بھی متعین، وقت بھی متعین ہوتا ہے، تو ان کی تو علیحدہ باب آگے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر متعین جو عبادات تھیں ان کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے عبادت کرتے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت اتنی زیادہ لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہوتے تھے اس کے اوپر ورم آ جاتا، یعنی سوج جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو تو گناہ ہے کوئی نہیں، اگر ہے تو وہ تو معاف ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس معاف کر دی ہے، تو پھر آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس اللہ نے میرے اوپر اتنی بڑی مہربانی کی، اتنا بڑا انعام کیا کہ مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، مجھ سے گناہوں کو دور کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عبادت انسان 3 طرح کی کرتا ہے۔ پہلی عبادت انسان کرتا ہے لالچ میں، تو وہ عبادت ایسے ہے جیسے کہ تجارت، کہ یہ چیز پیسے لے لو اور اس کے بدلے میں چیز دے دو۔ تو ہم بھی عبادت کرتے ہیں، لالچ کیا ہے کہ جنت مل جائے، یہ لالچی تجارت ہے، خرید و فروخت ہے۔ اور ایک عبادت ہے خوف اور ڈر کی وجہ سے، یہ عبادت غلاموں کی ہوتی ہے، نوکروں کی ہوتی ہے، نوکر ڈر کی وجہ سے کام کرتے ہیں، ہم بھی ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک عبادت ہے جو انسان محبت کے اندر کرتا ہے، فرمایا کہ اصل عبادت وہ والی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عبادت ہوتی تھی وہ محبت والی ہوتی تھی، نہ ڈر ہے کیونکہ گناہ معاف ہو چکے، جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملنی ہے، تو اس کی بھی لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے عبداً شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نمازیں پڑھتے، صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے اسود بن یزید، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا امی جان سے، امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات تو سنائے نا، جو آپ کو عجیب لگتی ہو۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عجیب ہی تھی، لیکن اس سے بڑی ایک میں آپ کو سناتی ہوں۔ فرمایا کہ ایک دن رات کے وقت تشریف لائے تو آ کر بستر پر لیٹ گئے، تھوڑی دیر کا مجھے کہتے ہیں کہ چل مجھے چھوڑ، میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز پڑھتے رہے، صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت حضرت بلال تشریف لائے، آج نماز کا ٹائم ہو گیا، آ کے نماز پڑھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنی مشقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔
اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی کچھ عبادات اس طرح کی کریں بطور محبت کے اندر، بطور چاہت کے اندر انسان کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے۔ ابن عباس یہ چھوٹے بچے تھے، یہ پورا ان کا میں واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ چھوٹے بچے جب ان کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کی عمر حضرت حسن حسین سے 1-2 سال بڑی تھی، یعنی 8 یا 10 سال، زیادہ سے زیادہ اس کی جو ان کی عمر ہے وہ 12 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نا شوق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں یہ معلوم کروں۔ خالہ سے میں نے پوچھا تو تھا، لیکن میرا دل تھا میں خود دیکھوں۔ تو میں ایک دن شام کے وقت ہی گھر پہنچ گیا، خالہ کے گھر، حضرت میمونہ۔ تو میں نے کہا خالہ جان آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے پاس ہے نا لیٹنے کی؟ فرمایا کہ میرے پاس ہے۔ فرمایا کہ میں بھی یہاں پہ رہوں گا۔ تو فرمایا کیوں؟ تو میں نے بتایا کہ آج رات میں دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ تو خوش قسمت انسان تھے نا وہ لوگ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خود فرماتے ہیں لمبا تکیہ تھا، تکیے کے اندر کوئی فوم نہیں تھا، روئی نہیں تھی، یہ کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں یہ بھرا ہوا تھا لمبا سارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ وہ لمبائی کے اندر سر رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے سو گئے، اور میں نے جو دوسری سائڈ تھی نا چڑائی والی، ادھر میں نے سر رکھ کے میں بھی لیٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر باتیں کرتے رہے خالہ کے ساتھ، میں بھی ساتھ سنتا رہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے چل میں تو اٹھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز پڑھی، وضو کیا، میں بھی اٹھ گیا، میں کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو جب کھڑا ہوا تو نماز پڑھنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں آتا ہے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایسے ہاتھ لمبا کیا نماز ہی میں، میرے کان سے پکڑا اور مجھے آپ نے سیدھی سائڈ پہ کھڑا کر دیا، کیونکہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی جو امام جو ہوتا ہے وہ بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، مقتدی دائیں سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں ایسے آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر عبادت کرتے رہے، پھر سونے لگے۔ تو میں نے کیا کیا، وہاں پہ مشکیزہ رکھا ہوا تو اس میں سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر میں نے اس کو اپنے ساتھ سینے پہ رکھ لیا، پیٹ کے ساتھ لگا لیا لوٹے کا۔ وہ کافی دیر لگا رہا تو پانی کے اندر جو ٹھنڈا پن تھا نا وہ ختم ہو گیا، کوسا ہو گیا۔ صبح وقت آپ سے پھر اٹھے، وضو کرنے لگے، میں نے وہ پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، نبی کی دعا کہاں رد ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمائے، مجھ سے علاوہ کسی کے پاس ویسا علم نہیں تھا۔ تو اس بات کا اظہار اس وقت ہوا جب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے نا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پر تھوڑا سا غصہ آتا تھا کہ بھائی ہمارا 50 سال عمر ہے، ہماری 60 سال عمر ہے، ہماری داڑھی سفید، بال سفید، اور یہ ایک بالکل نوجوان 15-16 سال کا لڑکا ہمارے برابر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک دن انہوں نے شکایت کر دی امیر المومنین کو، امیر المومنین یہ آپ اچھا نہیں کرتے، بے انصافی ہے کہ دیکھو نا ہم تو بڑی عمر کے ہیں اور بچہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے ہو، اس بچے کے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اس کی عمر 10 سال تھی، 10 سال میں کتنا علم ہوگا؟ اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کہا 23 سال میں نے گزارے، کسی نے کہا میں نے 20 سال گزارے، تو ہمارے پاس علم زیادہ ہے ان کے پاس۔ اس نے کہا چھوڑو، اس کے پاس علم زیادہ ہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کا فیصلہ آج کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا بھی یہ اشکال بھی ختم ہو جائے۔ اب سب بزرگوں کو بٹھا لیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، ابو ذر غفاری، بڑے بڑے جس کا نام تھا سب کو ایسے بٹھا لیا۔ آخر میں اس بچے کو بٹھا لیا، نوجوان کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو، بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ایک میرا سوال ہے، سوال یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کس چیز کی خوشخبری دے رہا ہے یا کون سی خبر دینا چاہ رہے ہیں؟ شروع ہوا، کسی نے کہا جی فتح کی خبر ہو رہی ہے،
کسی نے کہا کہ اس بات کی خبر ہے کہ لوگ اب بہت زیادہ مسلمان ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اس کے اندر آپ لوگوں کا کیا کمال ہے، فتح ہوگی وہ تو قرآن میں آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ بھائی فتح بھی آ چکی ہے، مدد بھی آئے گی، اور یہ کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور جوک در جوک ہوں گے، وہ بھی خود قرآن نے کہہ دیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ آگے۔ آپ کو کیا سمجھ ہے وہ بتاؤ۔ صاحب خاموش ہو گئے۔ سب کی باری آخر اس بچے سے پوچھا، ہاں بیٹا آپ بتاؤ اس صورت کے اندر کس بات کی بارے میں بتایا جا رہا ہے جو خود صورت کے اندر موجود نہیں ہے لیکن سمجھ آ رہا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اس کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اب سب بزرگوں نے کہا بچے کو دیکھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے موت آنے والی ہے، یہاں تو موت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بچے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت کام پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اب استغفار کرو۔ جیسے ہماری نماز پوری ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تبلیغی حضرات جب جاتے ہیں گاشت کے لیے واپس جانے لگتے ہیں استغفار کرتے جاؤ۔ تو جس وقت نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے پھر حکم ہوتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، ابھی آپ کے کوچ کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور جب یہ جواب سنا بزرگوں نے، سب نے کہا کہ واقعتاً آپ اس قابل ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے برابر کے، اب بلکہ ہم سے بڑھ کر ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا لے لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرما دے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے وہ تہجد بھی ہو، قیام اللیل کہتے ہیں سونے سے پہلے نماز پڑھنے کو۔ فرض نماز تو پڑھ لی نا، اس کے بعد سونے سے پہلے کچھ نوافل نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور کچھ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھ کر پڑھتے تھے، اس کا نام تہجد کی نماز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہجد نماز ایسے ہی فرض تھی جیسے ہمارے اوپر دوسری نمازیں فرض ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پڑھتے تھے، اگر کبھی چھوٹی ہے تو پھر اس کی قضا کی ہے۔ چاشت کے اندر چاشت 4 کی جگہ پھر 12 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا رات کی نماز میں رمضان کے علاوہ جو وطر ہوتے تھے چھوڑ دیتے تھے، وطر نہیں پڑھتے تھے رات کو، پھر صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، نماز تہجد پڑھ کے پھر آخر میں جا کر 3 رکعت نماز وطر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اذان ہو جانی ہے، پھر 2 سنتے مختصر سورۃ کافرون سورۃ اخلاص پڑھ کر پھر سو جانا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے اور آ کر جگاتے، یا رسول اللہ ٹائم ہو گیا ہے نماز کا، جماعت کے لوگ اکٹھے ہو گئے، آ کر جماعت کرائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور آ کر جماعت کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ لوگ سمجھتے تو ہیں، آپ لوگوں پر اچھی طرح یاد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ، اگر آدمی کو قیام کے اوپر طاقت ہے پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ پرسوں میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا رات کے وقت کہ یہ فرض ہے نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ فرض چھوٹ گیا نا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل نماز کچھ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے، کھڑے کھڑے تھے، تھک گئے زیادہ پھر بیٹھ جانا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نفل بیٹھ کر آپ پڑھو گے اس کا ثواب آپ کو آدھا ملے گا، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر بھی نفل پڑھتے تو ثواب پورا ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھیں تو بھی ثواب پورا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر نفل آپ بیٹھ کے پڑھو گے ہو جائیں گے لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ باقی سنت مؤکدہ، واجبات اور فرض اگر قیام پر قدرت ہے پھر آدمی بیٹھ کے پڑھے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر کھڑا ہونا فرض ہے۔ ہاں قیام نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب کھڑا ہونا مشکل ہے، کمر میں درد ہے یا ویسے کوئی مسئلہ بن گیا جیسے ہوتا ہے مسائل، تو اب بیٹھ کے پڑھنا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کے اندر کمی بھی نہیں واقع ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کے اندر 12 رکعت سنتے پڑھتے تھے،
ان کی ترتیب کیا تھی؟ 2 رکعت نماز فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت نماز سنت عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی اس کے اوپر مداومت اختیار کرے گا، ہمیشہ پڑھے گا، یہ 12 رکعت، 2 سنت فجر کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے ان جو 12 سنتیں ہیں، سب سے زیادہ مؤکد جو ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ نہیں چھوڑی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں، پھر بعد کی، پھر مغرب، پھر عشاء، یہ ترتیب کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ سنتوں کے بارے میں، وہ یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ زیادہ تر سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ 4 رکعت نماز سنت گھر سے پڑھ کے آنے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر واپس گھر جا کے 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے علم بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 فرضوں سے پہلے سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ وہ تو ایک دن میں نے بہن سے پوچھ لیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، فجر کی 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں بھی ہیں۔ میں نے کہا کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جاتے ہیں نماز کے لیے سنتیں پڑھ کر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سنتیں گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل اور سنتیں کوشش کیا کرو، گھروں میں ادا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو گھروں کے اندر اگر جگہ ہو، آسانی کے ساتھ انسان پڑھ سکتے تو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر جگہ نہیں ہے اور سستی ہو جاتی، جیسے عام طور پر آج کل کے رواج بن گیا ہے کہ ہم جیسے باہر نکلتے ہیں پھر باہر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر ایک انسان مسجد کے اندر پڑھ لے، گنجائش موجود ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا سنتوں کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، کہ نماز ہو رہی ہے جی تو پھر بھی وہ پہلے پڑھ کے جماعت نہ ملنا، جی، ہاں، رات کر دی۔ اس کے اندر جو ہمارے ہیں نا اہل سنت